بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ملا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دیں اور لوگوں کی دشمنی اور مخالفت کی فکر نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو جاتے اور قریش کے تمام قبائل کو صدا دیتے، انہیں دین کی دعوت دیتے اور انہیں بتوں کی پوجا سے منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات اور دعوت حق سے تنگ آ کر ابو لہب طیش میں آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پر چڑھ گئے اور بولے، اے قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم پر چڑھ دوڑے گا تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا، بالکل، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ میں تمہیں جو دعوت حق دے رہا ہوں وہ افضل اور بہتر دعوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور کوشش بھی قریش پر اثر نہ کر سکی، اور ابو لہب نے قریش کے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ یہ سن 6 نبوی تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کئی نوجوان اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے خود کو پیش کیا، مگر قریش کے سرداران نے انہیں یہ کہہ کر کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے منع کر دیا۔ بالآخر بنو عدی کا ایک نوجوان عمر بن خطاب کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، سرداران قریش، میں ابھی محمد کو قتل کر کے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، ہاں، یہ لڑکا اس قابل ہے۔ بس پھر حضرت عمر نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے دار ارقم کو چل دیے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ نعیم بن عبداللہ بھی بنو عدی سے تھے اور اسلام لا چکے تھے لیکن ظاہر نہ کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کی خبر کرو کہ وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ بات سنی تو عمر کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی راہ لے لی۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت سنائی دی۔ وہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے اور اس سے پوچھا کہ فاطمہ، یہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہی تھی جو ہمیں محمد نے بتایا ہے، جس پر عمر اتنے سیخ پا ہوئے کہ اپنی بہن کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے بعد ان کے بہنوئی سعید بن زید باہر آئے اور انہوں نے عمر کو روکنے کی کوشش کی، تو عمر نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو بھی بہت مارا، جس پر فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، تم ہمارے جسموں سے جان تو نکال سکتے ہو، تم ہمارے جسموں سے خون تو نکال سکتے ہو، لیکن تم ہمارے دلوں سے محمد کی محبت نہیں نکال سکتے،
اور تم ہمارے دلوں سے اللہ کے کلام کو ہرگز نہ نکال پاؤ گے۔ یہ سن کر عمر کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں عمر اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور دوبارہ دار ارقم کی طرف چل دیے، لیکن اس وقت ان کا ارادہ تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنی بہن پر تشدد کرنے اور ان کی سسکیاں سننے کے بعد عمر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ عمر نے دار ارقم پر پہنچنے کے بعد دستک دی۔ اندر سے ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو خوف زدہ ہو گیا اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ باہر عمر بن خطاب ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ جو صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اس کی نیت بری ہے تو میں اس کی تلوار سے ہی اس کا سر اتار دوں گا۔